اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی، کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی، بڑے سکون سے ہوگی ثنا سکینہ کی. چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، ہر ایک رخ سے ہے کرب و بلا سکینہ کی. برائے آمد بی بی سکینہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے آمد چاد معصومین بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے آمد خاتون جنت بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. برائے آمد امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. بیٹا تم لوگ پیچھے سے آگے آ جاؤ نا، اور عشاء وغیرہ آگے آ جائیے ادھر. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. آیت نمبر پروردگار فرما رہا ہے سورہ مومنین کی آیت نمبر 60 میں کہ مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے کبھی خزانے کم نہیں ہوئے، جس کی عطا ختم نہیں ہوتی، جو روز جزا کا مالک ہے، جس کی کبریائی میں کمزوری نہیں آتی، جس کی مدت ختم نہیں ہوتی، جو عبادت کے لائق ہے. اور تمام درود و سلام محمد اور محمد کی آل پاک پر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہے آج کی اس مجلس کا عنوان سکینہ، ہے آج کی اس بزم کا عنوان سکینہ، ہو جسم سالت کے لیے جان سکینہ. کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ. دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ. بی بی تیری مدت
سیرت میں یہی بات پڑی ہے، تو باعث تسکین حسین ابن علی ہے۔ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شفیع کے گھر نور کی بارش ہے سکینہ، قرآن کی بے مس نگارش ہے سکینہ، دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لفظ سکینہ قرآن میں 6 بار استعمال ہوا ہے۔ سکینہ کا مطلب سکون، جنت کی خوشبو، اور بعض روایات کے مطابق اللہ کا وہ خاص نور جو دل میں اتر جائے تو مومن کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کو عطا کی ہوں گی تو خدا جانے کہ وہ ایمان کے کس بلند درجے پر ہوں گے، جبکہ وہ خود کل ایمان کے فرزند ہیں۔ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی سکینہ دعا ہے نواسہ رسول کی، وہ حسین جو رسول کی پشت پر سوار ہو جائے تو سجدہ طویل ہو جاتا تھا، وہ حسین جس نے فطرت کو بالوں پر عطا کیے، وہ حسین جس نے راحل کو بیٹے عطا کیے، وہ حسین جس کا جھولا ملائکہ جھلانے کے لیے آتے تھے، وہ حسین جس کا لباس جنت سے آتا تھا، وہ حسین جس کے در سے ساری کائنات کو عطا ہوتا ہو، وہ حسین جب تہجد کی نمازوں میں اپنے رب سے دعا مانگے شب کے اندھیرے میں اپنے رب کا سوالی بن کر کہ اے پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے لیے سکون کا باعث ہو اور میں اس سے بے حد محبت کروں اور وہ بھی میرے سے بے حد محبت کرے، تو بس اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر بی بی سکینہ علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا۔ یہ خاص و خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف امام حسین علیہ السلام کو عطا کی۔ بی بی رحمت بن کر امام کی آغوش میں آئی، یہ پاک و پاکیزہ ہستی، آقا زادی شاہ زادی، آپ نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو آیتوں کے نزول کا گھر تھا، جو وارث قرآن کا در تھا، آپ نے ایسے ماحول میں پرورش پائی جو فضائل و کمالات کا مرکز تھا، جو ایک پاک و پاکیزہ گھرانہ تھا جہاں معصومین نے آنکھ کھولی۔ خالق نے بنایا یہ گھر سب سے سجیلا، خالق نے بنایا یہ گھر سب سے زچیلا، ممکن ہے تو اس گھر کی بھی تمثیل قبیلہ، مالک نے بنایا یہ گھر انہیں بندوں کا وسیلہ، مالک نے بنایا انہیں بندوں کا وسیلہ، ایک وقت میں ہی خلق کیا سارا قبیلہ، ایک بار بھی مت سوچنا کم سن ہے سکینہ، خود فاطمہ زہرا کی بھی ہم سن ہے سکینہ۔ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد رسیدیت مردہ باد رسیدیت مردہ باد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار آقا کے ہر یزید پہ لعنت بے شمار جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر بی بی اپنا تعارف کرائے تو کچھ اس شان سے کرائے، میں اس کی بیٹی ہوں جو زمین میں خلیفہ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جس کی عزت کی قسمیں آسمان کھاتا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے نبوت کو ہمارے گھرانے میں رکھا، جس نے خانہ وحی ہمارے گھر کو قرار دیا، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ملائکہ کو ہمارے گھر کے دروازے پر اتارا، جس نے نبوت کا آخری چراغ ہمارے گھر پر روشن کیا۔ میں صفا کی بیٹی ہوں، میں مروہ کی بیٹی ہوں، میں دانہ سبل کی بیٹی ہوں، میں مقام ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں مولا کل کی بیٹی ہوں، میں ذریت ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں شجرہ طیبہ کے ثمر کی بیٹی ہوں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جس نے اپنا سجدے میں سر کٹا کے خدا کی ربوبیت اور نبی کی نبوت کو محفوظ کیا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بس تو مومنات، بی بی سکینہ دعا ہے نواسہ رسول کی، دعا گفتگو کو کہتے ہیں، بات چیت کو کہتے ہیں، دعا ایک مکمل کائنات ہے، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا
है उन लोगों से जो उससे मांगते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांगो तो सही, मेरी जनाब में आओ तो सही, मेरी सरकार में आओ तो सही, मुझसे गुफ्तगू तो करो। अच्छा दिन निकला है, उजाले पहले हैं, तुम्हें शर्म आती है, कोई बात नहीं, मैंने शब भी बनाई है। जब सब सो जाए, अंधेरा छा जाए, तुम मेरी बारगाह में आना, और उस वक्त सिर्फ मैं और तुम होंगे, क्योंकि ना ही मुझे नींद आती है और ना ऊँग आती है। अब सवाल आता है कि दुआ करे तो कैसे करे, दुआ करे तो किससे करे। परवरदिगार बता रहा है कि दुआ उससे करो जिसने बोलते हुए कुरान को ज़मीन पर उतारा, जिसने पानी पहले बनाया, प्यास को बाद में बनाए, जिसने मंजिलें पहले बनाए, रास्ते बाद में बनाए, जिसने बताने वाले पहले बनाए, पूछने वाले बाद में बनाए। बस तो परवरदिगार ने दुनिया बाद में बनाई और दुआ करने के वसीले पहले बनाए। बस तो नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या हैदरी या हैदरी या हज़रत मुहम्मद वाले मुहम्मद निरंतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। बस तो साबित हुआ कि दुआ करे तो परवरदिगार से करे और अहले बैत के वसीले से करे। दुआ एक कैफियत को कहते हैं। जब इंसान गम या परेशानी में होता है तो उसके दिल से फरियाद निकलने लगती हैं, वो गिड़गिड़ा कर होंठ हिलने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं, अपने परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठते हैं, और उस वक्त इंसान अपने आप को परवरदिगार से इतना करीब महसूस कर रहा होता है कि वो ईमान की बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। दुआ करे तो यकीन से करे ताकि परवरदिगार उसे कबूल करे। अगर परवरदिगार आपकी दुआ को सुन रहा है तो वो आपका यकीन बढ़ा रहा है। अगर आपकी दुआओं को सुनने में देर लगा रहा है तो वो आपका सब्र बढ़ा रहा है, और अगर आपकी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा तो वो आपका आजमा रहा है। बस तो मोमिनात, दुआ की कबूलियत की भी चंद घड़ियाँ होती हैं। वो जब परवरदिगार अपने बारगाह का दरवाज़ा खोल देता है और अपने बंदों को बुलाता है कि है कोई जो मेरे से सवाल करे, है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूँ। नारे हैदरी या हैदरी या हैदरी या निरंतर पाक की शान में बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। वो घड़ियाँ कौन सी हैं जब तहज्जुद की नमाजों में, फ़र्ज नमाजों की तस्बीह फातिमा ज़हरा के बाद जब अज़ान के वक्त हो रही हो तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। जब बारिश बरस रही हो और ख़त्म कुरान के बाद ज़िक्र की मजलिसों में और रोज़ेदार के इफ्तारी के वक्त आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। एक यहूदी मौला अली के पास आया और कहने लगा कि मौला, मैंने सुना है कि जब मुसलमान दुआ इबादत करते हैं तो उनके दिल में इतने बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, लेकिन हमारे तो नहीं आते, ऐसा क्यों है? मौला मुस्कुराए और फरमाने लगे कि अगर एक अमीर का घर हो और गरीब का घर हो तो चोर किधर जाएगा? यहूदी कहने लगा कि मौला, अमीर के घर जाएगा, क्योंकि फ़कीर के घर तो कुछ होगा ही नहीं, उधर क्यों जाएगा? तो मौला ने फरमाया कि इसी तरह चोर भी उधर उनको ही सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो, जिनके दिल में अल्लाह ना हो उधर शैतान का क्या काम। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मैंने कहा परवरदिगार बहुत गुनहगार हूँ, रब की आवाज़ आई माफ़ कर दूँगा। मैंने कहा परवरदिगार बहुत तन्हा हूँ, रब की आवाज़ आई मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा परवरदिगार बहुत परेशान हूँ, रब की आवाज़ आई मैं तुम्हारे साथ हूँ।
میں نے کہا پروردگار بہت اداس ہوں. رب کی آواز آئی, نظر اٹھا کے تو دیکھ, محسوس کرتے تو دیکھ, میں تمہارے آس پاس موجود ہوں. دعا انبیاء نے بھی کی. دعا آدم نے کی تو نبی شیش کو بھیجا. دعا موسیٰ نے کی تو ہارون کو بھیجا. دعا محمد نے کی تو مولا علی کو بھیجا. دعا علی نے کی تو مولا عباس کو بھیجا. اور دعا حسین نے کی تو شہزادیہ باب الحوائج ننھی بی بی سکینہ کو بھیجا. بی بی کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ایک عیسائی عورت کی بیٹی معذور تھی. اسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ وہ ناقابل علاج ہے. وہ بہت پریشان تھی. اس نے دیکھا تھا کہ بہت سی عورتیں شام میں بی بی کے روزے پر جاتی ہیں. اس نے سن رکھا تھا کہ بی بی سے دعائیں کر کے آپ کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں. وہ ایک دن اپنی بیٹی کو گھر میں چھوڑ کے بی بی کے روزے پر گئی. وہاں پہ رو رو کر بی بی سے دعائیں مانگتی اور کہتے ہیں کہ جب اس کا دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا وہ گھر واپس آئی. اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی ہے, کھیل رہی ہے. وہ بہت حیران ہوئی. اس نے بیٹی سے پوچھا کہ تم ٹھیک کیسے ہو گئی, میں تو تمہیں معذوری کی حالت میں چھوڑ کر گئی تھی. بیٹی کہنے لگی کہ ماں, آپ کے جانے کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی. اس کا نام سکینہ تھا. اس نے میرے سے کہا کہ آؤ کھیلتے ہیں. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ کھیلنے لگی. آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا کہ چلو میں اب چلتی ہوں, تمہاری ماں آ گئی ہے. مولا عباس بھی باب الحوائج ہیں. مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن, مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن عباس کے تو روزے کی فضا سب سے الگ ہے. لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی, لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی, بن ہاتھوں سے دینے کی ادا سب سے الگ مولا عباس کی شان میں کیا بیان کروں, جو شجاع بھی ہیں, سخی بھی ہیں, دلیر بھی ہیں, حیدر ثانی بھی ہیں, وفادار بھی ہیں, اور شیر خدا کے شیر بھی ہیں. مولا عباس کی وفاداری ضرب المثل ہے. حضرت یوسف بھی قیامت کے روز کہیں گے کہ پروردگار 11 بھائی نہ دیتا, ایک عباس دے دیتا. شہنشاہ وفا بلند الصلوات. مولا عباس بی بی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے. آج بھی مشکی سکینہ علیہ عباس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور اس بات کی دلیل کرتی ہے کہ مولا عباس کو اپنی جان سے بھی زیادہ بی بی سکینہ سے پیار تھا. بی بی سکینہ کی مجلس میں مولا عباس کا ذکر نہ ہو تو وہ ذکر مکمل نہیں ہوتا. یا عباس یا عباس, تیری آس تیری آس, یا عباس یا عباس, مثل حیدر کرار, یا عباس یا عباس, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا حیدری, یا حضرت شہنشاہ وفا بلند الصلوات. مولا عباس بی بی سکینہ سے اتنا
نہیں ہے, آپ کو کسی چیز کی چاہیے تو نہیں ہے, تو آپ نے پورے راستے بی بی سکینہ کے اعلان کا خیال رکھا. آپ نے بی بی سکینہ کے منہ سے ہر نکلی گئی بات پوری کی, لیکن رضاداروں, چچا اور باپ کی لاڈلی بیٹی پر امت نے بڑے ظلم ڈھائے. آج 13 سفر کا دن ہے. ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ہائے سکینہ ہائے پیاس, ہائے سکینہ ہائے عباس. ایسی نازوں سے بلی بچی جسے کسی کبھی نے گور کر بھی نہیں دیکھا, تو ڈانٹنا اور جھڑکنا تو دور کی بات, جو کبھی زمین پر پیدل نہیں چلی, کبھی بھیا علی اکبر کی گود میں, تو کبھی چچا عباس کی گود میں, تو کبھی بابا حسین کی گود میں. سب کی آنکھوں کا تارا تھی سکینہ, وہ بچی جو باپ کے سینے پر سوتی تھی. مولا حسین فرماتے ہیں کہ وہ گھر نہیں جدھر سکینہ نہ ہو. مولا ساری رات کروٹ نہیں بدلتے تھے کہ سکینہ کی نیند نہ خراب ہو جائے. وہ بچی جس کا بستر باپ کا سینہ تھا, ہائے اب وہ بچی پوری رات سوتی نہیں, ہائے اب وہ سکینہ کو نیند نہیں آتی, ہر وقت روتی رہتی ہے وہ بچی. جب یزید کی نیندیں خراب ہونے لگی, اس نے غلام کو بھیجا اور اس سے کہا کہ سکینہ سے پوچھو کہ وہ کیوں روتی ہے. مولا سجاد نے کہا کہ بابا کا سر لے آؤ, بہن بہت بیتاب ہے. جب سر حسین محرم میں آیا تو گل پڑ گیا, ساری بیویاں رونے لگی. مولا سجاد تڑپنے لگے, مولا سجاد اٹھ کھڑے ہو گئے. بی بی زینب تڑپنے لگی. جیسے بی بی سکینہ کو سر حسین نظر آیا, گود میں رکھا, سینے سے لگایا, گال پر گال رکھا اور ان سے باتیں کرنے لگی. ان کو اپنی مصیبتیں بیان کرنے لگی کہ بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھے کوئی سکینہ کہہ کر نہیں پکارتا تھا, بلکہ یتیمہ کہہ کر پکارتا تھا. بابا آپ کے بعد میرے منہ پر تماچے مارے گئے. بابا آپ نے جو مجھے بالیاں تحفے میں دی تھی وہ شم نے میرے کانوں سے نوچ لی. بابا میرا دم گھٹتا تھا. بابا ایک رسن میں 12 گلے باندھے گئے. بابا مجھے اونٹ کی پشت پر الٹا سوار کیا. بابا میرا سینہ زخمی ہو گیا, میرا دامن جل گیا. یہ بات کرتے کرتے بی بی سکینہ چپ ہو گئی, خاموش ہو گئی. بیویوں کو لگا کہ سکینہ سو گئی ہے, لیکن جب بی بی زینب نے شانہ ہلایا تو چیخ کر بولی, باپ کی عاشق تو گزر گئی, گودی کو میں کس کو لوں گی, سکینہ تو مر گئی. مولا سجاد نے کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس تو مومنات یہ ایسی قیدی ہیں جو رہا ہو کر بھی رہانا نہ ہوئی, جو آج بھی زندان شام میں قید ہے. لعنت اللہ قوم الظالمون. دعا کرے کہ پروردگار اس مجلس کو قبول اور منظور فرمائے.